بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ 198 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی جو آپ کی کیفیات تھیں اور جو معاملات تھے ان میں سے چند کو ذکر کیا ہے، اور اسی پہ ہم تبصرہ کر رہے تھے۔ تو پہلی بات جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ آخری جب آپ کے ایام چل رہے تھے تو بیماری نے بہت زیادہ آپ پہ غلبہ کر لیا تھا اور آپ کا درد بہت شدید ہو گیا تھا۔ اس پہ ہم کلام کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تسلسل سے مبتلا ہو جاتے ہیں، تو شیطان مختلف طریقے سے ان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور یاد رکھیں وسوسے اسی ذہن میں آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہوتا ہے۔ جب وہ تعلیمات رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوگی تو لازم سی بات ہے کہ شیطان کو تو راستہ مل جائے گا۔ یاد رکھیں تعلیم شرع کی مثال مطلب بلا تمثیل یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے قلعے کے باہر کچھ افراد کھڑے کر دیے ہوں اسلحے کے ساتھ، جو کسی غیر کو اور دشمن کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ اتنی یہ تعلیم شرع بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر شیطانی وساوس کسی بھی روپ میں کسی بھی بھیس میں آئیں یہ اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اور جو شخص تعلیم شرع سے نہ آشنا ہو وہ بالکل ایسا ہے جیسے اس نے قلعہ تو رکھ لیا ہو اور اس کے دروازے پر اس نے کسی کو بطور پہرے دار کھڑا نہ کیا ہو، اب جو بھی آئے وہ گیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ذہن کے اندر چونکہ وساوس کو روکنے والی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، ہمیں تعلیم شرع کا نور حاصل نہیں ہوتا ہے جو شیطان کے وساوس کے کالے پن کو دور کر سکے، تو لہٰذا پھر جو وسوسہ آتا ہے ہم اسی کو حق سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور ہم اس کے مقابل اس وسوسے کو دور کرنے والا کوئی معاملہ، کوئی تعلیم اور کوئی سبب اپنے پاس موجود نہیں پاتے ہیں، اور بالکل عاجز ہو جاتے ہیں، اور بالکل شیطان ہمیں ایسا بچوں کی طرح سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ پہلے وسوسہ بنتا ہے، پھر سوچ بنتی ہے، پھر فکر بنتی ہے، پھر پختہ خیال بنتا ہے، پھر تسلسل سے خیالات بنتے ہیں، اور پھر اس پہ زبان سے کمنٹس ہم دینا شروع کر دیتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سمجھایا کہ کسی کا مقام اللہ تعالی کی بارگاہ میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کہیں اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان نیک اعمال اور اچھے اوصاف اور بہترین اخلاق کے اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کر دے گا، ہر پریشانی سے محفوظ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم علماء طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، آپ بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سمجھایا تھا کہ ایسے بھائی بہن ذرا صبر سے کام لیں۔ آپ کی بے صبری سے، آپ کے شکوے سے، آپ کے چیخنے چلانے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر زبان اعتراض دراز کرنے اور دل میں شکوے پیدا کرنے سے کبھی بیماری دور نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر دیکھیں نہ شفا رہی نہ ثواب رہا، پھر کیا فائدہ سوائے صرف تکلیف رہی۔ تو تکلیف کبھی ہمارے چیخنے چلانے سے نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی رحمت کاملہ سے ہم پر اس بیماری کو مسلط کیا ہے، ہماری طرف اس بیماری کو متوجہ کیا ہے، اور وہی ذات ایسی ہے کہ جو اس بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرح نہیں ہے کہ جیسے ہماری ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں، مثلا ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، ناراض ہونا شروع کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار چلو چھوڑ دو یار، ناراض ہو رہا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے، نہیں کرتے اس کو تنگ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے کریں، شکایت کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ یوں پھر ارادہ فرمائے کہ نہیں یہ بندہ مجھ سے بدظن ہو جائے گا اور یہ ناراض ہو جائے گا، یہ برا بھلا کہنا شروع کرے گا، تو چلو اب اس کو شفا دے دو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے جیسے ایک ماں کی کیفیت ہوتی ہے کہ بچہ روئے تو اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے اور فوراً وہ رحمت کرتی ہے اور کچھ کرم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، یہ اس کا ازلی ارادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کی موجودہ
صورتحال سے، موجودہ کیفیات سے ایک اثر قبول کرتا ہے، پھر وہ اثر اس کی طبیعت پہ غالب ہوتا ہے، پھر وہ اپنی طبیعت کے تقاضے سے مغلوب ہو کر اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک و صاف ہے، اس بات کو سمجھیے۔ تو بہتر ہے کہ انسان صبر کرے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ میرا یہ کہنا بہت آسان ہے، شاید ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہماری جیسی بیماری ہے تسلسل سے اگر کسی کو ہو پھر وہ دیکھیں نا، یہ تو مفتی صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اس لیے ایسا بول رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل آپ کو حق حاصل ہے، واقعی میرے ساتھ کوئی ایسی بیماری اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے کہ جو تسلسل سے پریشان کرنے والی ہو، لیکن میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا رکھا ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیادہ معاملات رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے شکوہ جائز ہو گیا، اور جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آزمائشیں کم ہیں اس کے لیے شکوہ ناجائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے، وہ بڑا علم والا ہے کہ کون کتنی ہمت رکھتا ہے، کس کو کتنی آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس نے جب آپ کو، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو یقیناً اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جن تک ہماری ناقص عقل اور ہمارے جو نکما سا ذہن ہے اس کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے بالکل آپ کی اگر تکلیف دائمی ہے اور عرصے دراز سے ہے تو ہم اس کو صحیح باتیں نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اگر ہم نہ بھی سمجھ پائیں تو یہ تعلیم شرع تو آپ کی طرف بھی اسی طرح متوجہ ہے جیسے ایک کم تکلیف والے کی طرف متوجہ ہے کہ صبر کرو، تحمل کرو، اپنے زبان سے اپنے دل سے شکوے کر کے اپنے ثواب کو ضائع مت کرو۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو اتنی تکلیف ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ آپ کا میرا احساس ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے بعض وقت گھر میں بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گر جاتے ہیں، اگر آپ تیزی سے بھاگ کر جانا اوہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، تو وہ چیخ کے روئے گا، دہاڑ کے روئے گا، اسے ایسے لگے گا میری بہت چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، بس احساس اس کو ہو جاتا ہے، روئے گا چیخ چیخ کے۔ اور اگر بچہ گرے آپ ادھر دیکھیں نہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، پہلے وہ گرے گا تھوڑا منہ بنائے گا دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی، تو آپ دیکھیے گا خود کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا، چل پڑے گا، روئے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی تکلیف تھی اب بھی تکلیف ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے احساس زیادہ تھا، تکلیف اتنی تھی، دوسری دفعہ تکلیف اتنی تھی، احساس ختم ہو گیا۔ اور یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ احساس کرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو قریب رہنے والے ہیں وہ احساس کو بڑھا دیتے ہیں، تانا دینا، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنا۔ بیمار آدمی کہتا ہے پانی پلا دو بھائی، تو کہتے ہیں یار ایک تو یہ بس بار بار پانی مانگتے رہتے ہیں، لا کے پلا دیں گے لیکن یہ جملہ ضرور نکالیں گے ان کی دل آزاری کرنے کے لیے۔ اس سے پھر وہ آدمی جو خوددار قسم کا ہوتا ہے وہ تھوڑا تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج کر دیا ہے، میں اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا ہوں، ان سے کہنا پڑتا ہے اور ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے زبانوں پہ ایسے سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم اپنے عمل سے ایک مریض کو، ایک بیمار کو معاذ اللہ کفر کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا اس کو تنگ کر دیتے ہیں، اتنا زج کر دیتے ہیں، اتنی اس کی دل آزاریاں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ بعض اوقات زبان سے یا قلب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایتوں کے انبار لگاتا ہے، اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات زبان سے کلمہ کفر نکل جاتے ہیں۔ تو مریضوں کے ساتھ ساتھ جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مرض دے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیماری سے بچا ہونا آپ کا کمال ہے اور ان کا بیماری میں مبتلا ہونا ان کا نقص ہے، یہ نقص اور کمال کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کمال بھی آپ کی چوکھٹ پر آ کر باکمال بنتا ہے۔ کمال میں بھی کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سے باکمال کون ہوگا؟ اس کے باوجود اگر آپ کی طرف بیماری متوجہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کے نقص کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو بعض قریبی رہنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، میں غذا صحیح دیکھ کے کھاتا ہوں اور بے احتیاطیاں نہیں کرتا ہوں اس لیے میں بیمار نہیں ہوتا ہوں، انہوں نے بے احتیاطی کی ہوں گی اس لیے ہو گیا۔ بظاہر یہ ظاہری چیزیں بن جاتی ہیں وسیلہ و ذریعہ، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ ہو سکتا ہے آپ بھی بیمار ہو جائیں، آپ کو بھی مرض ہو جائے۔ تو یوں جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تھوڑا سا ہمت کرنی چاہیے، اگر کوئی بار بار پانی مانگتا ہے اور آپ سے کچھ کہتا ہے تو ایک دفعہ بس مسکرا کے ہی اس کو دے دیں،
باہر اگر غصہ آتا بھی نا تو باہر جا کے تھوڑا سا غصہ چلیں، اگر پریشر بہت زیادہ ہے تو نکال لیں، اس طرح کہ اس کو آواز نہ آئے، لیکن سامنے دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ تو ایسے بچے جو اپنے والدین ان کے بیمار ہیں، ان کی تسلسل سے بیماری نے ان کو تھوڑا سا پریشان کیا ہوا ہے، بھائی بہن بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، شوہر خدمت کر رہا ہے، شوہر بیمار ہے، زوجہ خدمت کر رہی ہیں، تو ان سب کو چاہیے جو خدمت گزار ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، کہ تھوڑی سی ہمت رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا خیال کریں۔ آج وہ بیمار ہیں، دل چھوٹا ہے، بیماری میں ویسی چڑچڑا پن غالب ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی گھر والے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی بہت چڑچڑا پن ہو گیا، بار بار ڈانٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں اگر یہی مسلسل بیماری آپ کے ساتھ ہوتی، 8-8 10-10 15-15 گولیاں ایٹ اے ٹائم کھانی پڑ رہی ہوتی، جس نے اندر جا کے تباہی مچا دی ہے اور بالکل مطلب ایسا اندر خشک کر دیا ہے۔ ہمارے والد صاحب کا جب وصال ہونے لگا تو اس سے چند دن پہلے ہمارے والد صاحب خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے اور بہترین حکیم بھی تھے، تو اپنا علاج خود ہی گھر پہ کرتے رہتے تھے والد صاحب، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بہت لمبے کوئی بیمار رہے ہوں، بہت ماشاءاللہ اچھی صحت تھی، لیکن آخری ایام جب آئے تو ایک دم پھر وہ غلبہ ہوا، اللہ کی مرضی تھی۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ 8-8 10-10 گولیاں ہم نے کھلائی ہیں والد صاحب کو ایک ہی وقت میں، 33 ڈاکٹر نے لکھ دی، وہ جیسے پوری ایک وہ کٹوری سی تھی اس میں ڈال کر وہ پوری کی پوری گولیاں کھانا، پھر پانی پینا، تو اندر سارا خشک کر دیا تھا، والد صاحب خود کہا کرتے تھے، اور وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنی گولیاں جس نے ساری زندگی نہیں کھائیں، وہ اس کو گولی کھانے کو ملے تو ایسے ہی ہوتا۔ تو اس وقت ہم نے بہت قریب سے اس کیفیت کو مزید محسوس کیا کہ واقعی جب ایک مریض بہت ساری گولیاں کھاتا ہے اور اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اندر، ایلوپیتھی کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اندر سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ بے چینی، یہ اضطراب اور غیر ارادی طور پہ چند حرکات کو صدور ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے جو قریب رہنے والے ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی دائمی بیماری میرے ساتھ ہوتی اور اتنی ہی گولیاں بھر بھر کے مجھے کھلائی جا رہی ہوتی جس سے میرا حلق خشک ہو گیا ہوتا اور معدے کے اندر زخم ہو گئے ہوتے اور میرا منہ سے بات کرنا مشکل ہو گیا ہوتا، تو میری کیا کیفیات ہوتی۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر تھوڑا کم ہو، یہ اظہار بیزارگی ہم سے دور ہو جائے، دل میں بار بار جو یہ شکوے سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، ٹلتے بھی نہیں، فوت بھی نہیں ہوتے، بعض تو کہہ دیتے ہیں برابلا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ایسے لوگوں پر رحم نازل فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ بوڑھے والدین کو تانا مارتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ناک میں دم کر دیا، تم کب مرو گے، ہم تو خدمت کر کے مر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طریقے سے جملے کہہ کے ان کی دل آزاریاں کر کے اس آخری وقت میں خدمت کر کے جو جنت کما سکتے تھے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے نام جہنم لکھوا لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے وہ قریب رشتہ دار بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دوبارہ ہمت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی اچھے انداز سے خدمت کریں، ان کی دل آزاری نہ ہونے دیں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بابرکت تھے، آپ نے بیماروں کو صرف سر پہ ہاتھ پھیر کے شفا حاصل ہوئی ہے، ایسا بھی واقعات بخاری کی حدیثیں گزری ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بعض اوقات اپنا بچا ہوا پانی دیا کرتے تھے، اس سے شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ آپ کے منہ مبارک کو بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم پانی میں ڈال کے مریضوں کو پلایا کرتے تھے اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا تھا۔ ایک جبہ مبارکہ کے بارے میں بھی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا پانی میں ٹچ کر کے مریضوں کو پلاتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بابرکت ہوں کہ آپ کی برکت سے شفائیں حاصل ہو رہی ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں مقبول، اس کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی شفا کے لیے کوئی اس طرح اہتمام کر لیا ہو اور اپنے لیے دعا کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں بیماری دور ہو جاتی؟ تو اس کا جواب اب یہی ہے، اب تھوڑا سا اسی پر اب غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء اعظام کو اللہ نے بڑی قدرت اور طاقت دی ہوتی ہے، انہیں تمام نبی تو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لے گا۔ جس دعا کی اللہ نے توفیق دے دی بس وہ زبان سے نکلی نہیں کہ قبول ضرور ہوگی، اور جس کو اللہ تعالیٰ مطلب نہیں چاہتا کہ اس چیز کے بارے میں دعا کریں، اور تو پھر اس میں اگر نبی دعا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام نبی مستجاب الدعوات ہیں اور صحابہ کرام کی دعاؤں میں برکت ہیں، اولیاء اعظام کی بھی، لیکن یہ ان تینوں میں کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے
اور ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اب یہ ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس شدت اور تکلیف کو قبول فرمایا، اور آپ کو یاد رکھیں کہ عام لوگوں سے زیادہ اذیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ روایت شاید آگے بھی آئے گی انشاءاللہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بخار میں دیکھا۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کو بخار ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے شاید فرمایا کہ مجھے جب بخار ہوتا ہے تو 2 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر تو آپ کا ثواب بھی 2 گنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کو تو 2 گنا بخار ہو رہا ہے، 2 گنا اذیت ہے، 2 گنا زیادہ تکلیف ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی معاذ اللہ نفرت کی علامت ہے؟ یہ سرکار کو چھوڑ دینے کی علامت ہے؟ نہیں، یہ اپنے محبوب کو اس بیماری میں مبتلا فرمانا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی یہی شان ہے کہ جس کو پیار فرماتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک انسان مجبور محض ہو تب وہ صبر کر رہا ہو، یہ بھی ایک کمال تو ہے، لیکن ایک بہت زیادہ قدرت رکھتا ہو اور پھر وہ صبر کر رہا ہو، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ دعا بھی فرما لیتے، آپ بہت زیادہ بابرکت تھے، لیکن آپ نے اس میں بالکل پائے سے بات میں لغزش نہ آنے دی۔ تعلیم امت کے لیے آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ظاہر فرما دیا کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بیماری کو متوجہ کرتا ہے، تو جیسے میں نے علاج کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے، یہ پانی ڈلوانے کا اس پہ ہم کلام کرتے ہیں، آپ نے طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ایسا ہی ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا درد بہت شدید ہو گیا تو آپ نے اپنی ازواج سے اجازت طلب کی کہ وہ بیماری کے ایام میں میرے گھر پر، میرے حجرے میں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہے، تو تمام ازواج نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اب اس سے ایک دیکھیں مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ کسی شخص کی ازواج ہوں، بیویاں ہوں، تو ان میں باری مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے ہم عام آدمی کا کہہ لیتے ہیں کہ مثلا اگر کچھ شخص ایک سے زیادہ شادی کرے تو اسے بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا واجب ہوتا ہے۔ باری مقرر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ دن ڈیوائیڈ کرے، چاہے وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں چلا جائے، ایک دن تمہارے پاس، دوسرے دن تمہارے پاس، پھر تیسرے دن تمہارے پاس، چوتھے دن تمہارے پاس، یا پھر 3 دن 4 دن، ایک ہفتہ، ایک ہفتہ تمہارے پاس رہوں، ایک ہفتہ تمہارے پاس، لیکن مختص کرنا ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان